الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام معزز سامعین کرام، آج آپ کے سامنے 10ویں سپارے کا خلاصہ پیش کرنا چاہوں گا۔ کل 9ویں سپارے کے اختتامی رکوع میں سورۃ الانفال کی ابتدا ہوئی تھی اور آپ کو معلوم ہے کہ اس میں غزوہ بدر کا بھی ذکر آیا، اور کل یہ ذہن سازی مسلمانوں کی اور صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی گئی تھی کہ انفال یعنی مال غنیمت یہ حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آپ جو کوشش کر رہے ہیں، آپ جو اللہ کے راستے میں نکل کر جہاد کر رہے ہیں، اس کا مقصد کوئی مال غنیمت کا حصول نہیں، بلکہ فقط اور فقط اللہ رب العالمین کی منشا اور اللہ کی رضا ہونا چاہیے۔ اب اس 10ویں سپارے کے آغاز سے ہی اللہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو جو مال غنیمت ملے اس کے تقسیم کار اس طرح ہوگی کہ 5واں حصہ اس میں سے نکال کر اللہ اور اس کے رسول اور یتیموں، رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے خاص کر دیا جائے گا، باقی مجاہدین پر تقسیم کیا جائے گا۔ اس کے بعد جو ہے اللہ رب العالمین نے مزید غزوہ بدر کے حوالے سے نقشہ کھینچا ہے، کیونکہ یہ حقیقت میں اس کو یوم الفرقان کہا جاتا ہے۔ حق اور باطل جس دن واضح ہو گئے اور اللہ رب العالمین نے حق کو سربلندی عطا فرمائی، اس کے باوجود کہ مسلمان جو ہے بہت کم تھے، 313 تھے، اور دوسری طرف جو ہے پورا لشکر 1000 کا اور تمام اسلحے کے ساتھ، اللہ رب العالمین فرما رہے کہ ہم نے جو ہے تمہیں ان کو کم کر کے دکھایا اور ان کی آنکھوں میں تمہیں زیادہ کر کے دکھایا، اس اعتبار سے ان کے اندر کے دلوں میں تمہاری ہیبت جو ہے وہ پیدا ہو گئی۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو اگر کامیاب ہونا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، آپس میں جھگڑا مت کرو۔ آپس میں جھگڑا اگر موجود ہوگا تو اس سے تمہارے اندر بزدلی بھی پیدا ہوگی، کمزوری پیدا ہوگی، ہوا اکھڑ جائے گی، لہذا صبر کرو۔ ایک دوسرے کے معاملات پر، ایک دوسرے کی باتوں پر صبر کرو، بے شک اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ دوسری طرف والوں کو شیطان جو ہے وہ دھوکہ دے رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن جب اس نے فرشتوں کی فوج دیکھی تو وہ الٹے پاؤں جو ہے بھاگ گیا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو اللہ تبھی نعمت نازل کرتا ہے جب کوئی قوم جو ہے خود اپنی حالت بدلنے کا ارادہ کر لے۔ اس کے بعد جو ہے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ اصل مقصد کوئی لڑنا نہیں ہے، کسی کو قتل کرنا نہیں ہے۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، اگر وہ صلح پر آمادہ ہو جائیں تو آپ بھی صلح کر لیں اور اللہ رب العالمین پر توکل فرمائیں، اور مومنوں کو بتا دیں اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی سمجھ لیں اور اپنے مومنوں کو بتائیں کہ تم سب کے لیے اللہ رب العالمین مدد کے طور پر، کارساز کے طور پر کافی ہے۔ اور آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ مومنوں کو قتال پر جو ہے ابھاریں، اور اس وجہ یہ ہے کہ وسائل کی بنا پر جو ہے آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ کی تعداد کم ہے تو اس وجہ سے جو ہے نکل نہیں سکتے۔ اللہ رب العالمین نے یہ نعمت عطا کی ہے کہ اگر تم جو ہے 20 ہو تو اللہ کی رحمت سے تم 200 پر غالب آ سکتے ہو، 1000 اگر 100 ہو تو 1000 پر غالب آ سکتے ہو۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ اب جو ہے لازمی بات ہے، صحابہ کے ایمان ایک اپنی بات ہوتی تھی اور ان کی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور سب سے ان کا افضل ایمان تھا، لہذا اب جو ہے کیونکہ دلوں کے اندر جو ہے وہ ایمانی تازگی موجود نہیں ہے، اس وجہ سے اللہ نے فرمایا اب تمہارے اندر ضعف کی وجہ سے یہ جو ہے معاملہ کم ہو گیا ہے، اور اب اگر تم میں سے 100 ہوں گے تو پھر وہ 200 پر غالب آئیں گے، 1000 ہوں گے تو 2000 پر غالب آئیں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے قیدیوں کے حوالے سے جو ہے
احکامات نازل کیے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے اللہ رب العالمین نے جہاد کے حوالے سے، جہاد کے فضائل کے حوالے سے فرمایا کہ اگر تم نہیں ان سے لڑو گے تو اللہ کی زمین پر جو ہے کفار کو ختم نہیں کیا جائے گا، ان کو فساد سے نہیں روکا جائے گا، تو اللہ کی زمین میں فساد برپا ہو سکتا ہے۔ سورۃ التوبہ کا آغاز ہو رہا ہے، اور یہ بسم اللہ کے بغیر ہوتا ہے، کیونکہ یہ سورۃ الانفال اور سورۃ التوبہ کا مضمون، موضوع، عنوان ایک ہی ہے، لیکن اگر کوئی تلاوت فقط جو ہے یہاں سورۃ التوبہ سے ہی آغاز کرے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اعوذ باللہ، بسم اللہ دونوں جو ہے وہ اس کے ساتھ تلاوت کرے۔ اللہ رب العالمین یہاں پر فرما رہے ہیں کہ نو ذی الحج کے موقع پر جب پہلا حج ہوا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کام سونپا، یہ ذمہ داری کے اعلان کر دینا کہ اب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین سے بری ہیں، اب اگر کوئی فساد مچائے گا، کوئی جو ہے اسلحہ اٹھائے گا تو ان سے جو ہے جہاد کیا جائے گا اور انہیں جو ہے قتل کیا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی اعلان کیا گیا کہ اب جو ہے ان کو اعلان کر دیں کہ کوئی بھی یہاں پر خانہ کعبہ کے اندر اور مسجد حرام کی جگہ میں جو ہے وہ داخل نہ ہو، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر کوئی ان میں سے مشرکین میں سے کوئی اگر تم سے طلب کرے، امان طلب کرے، تو پھر جو ہے اس کو امان دینے کی اجازت ہے۔ اس صورت کے اندر جو ہے اللہ رب العالمین نے مزید جو ہے یہ بتایا کہ دیکھو تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ رب العالمین بغیر تمہیں آزمائے جو ہے وہ چھوڑ دے گا، نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین جانچنا چاہتا ہے کہ تم میں سے جہاد والے کون ہیں اور تم میں سے جو ہے پیچھے رہنے والے کون ہیں۔ اس کے علاوہ کفار قریش کا یہ دعویٰ ہوا کرتا تھا کہ ہم تو جو ہے خانہ کعبہ کے متولی ہیں، ہم تو جو ہے خدمت کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کوئی مشرکین کا بھی یہ کام نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مساجد کو آباد کرے یا اس کی خدمت کریں، اس وجہ سے کہ مسجدوں کو کون آباد کرتا ہے؟ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، وہ آباد کرتا ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، جو آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، واقام الصلاۃ، جو نماز قائم کرتا ہے اور زکوٰۃ ادا کرتا ہے، ولم یخش الا اللہ، اور فقط اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے۔ یہ جن کے اندر صفات ہوں گی وہ مسجدوں کو آباد کرنے والے ہوتے ہیں۔ لہذا یہ ہمارے لیے بھی ایک یہاں پر اللہ رب العالمین کی طرف سے پیغام ہے کہ یہ صفات پیدا کی جائیں تاکہ ہمارا دل جو ہے مساجد کی طرف جو ہے وہ آمادہ ہو کہ ہم اس کو آباد کرنے کی جو ہے اس کی تعمیراتی طور پر بھی اس کو آباد کریں اور نمازوں کے ذریعے بھی اس کو آباد کرنے کی ہم کوشش کریں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ دیکھو اصل رشتہ تمہارا ایمان کا رشتہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم، اب تم جو ہے ان کو نہیں لو، اپنے آباء و اجداد کو اور اپنے بھائیوں کو اولیاء اپنا دوست مت بناؤ۔ کس صورت میں؟ ان استحب الکفر علی الایمان، اگر انہوں نے کفر کو چن لیا ہے ایمان کے مقابلے میں تو وہ تمہارے اصل رشتہ دار نہیں ہو سکتے، اور جو ان سے پھر بھی رشتہ داری کرے گا تو یہ لوگ ظالم ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے 4 رشتے، والدین کا، اولاد کا، بھائیوں کا، بھائی بہن کا، اور بیوی کے لیے شوہر، شوہر کے لیے بیوی کا، اور خاندان کا، یعنی یہ 5 رشتے اور 3 تجارتی چیزیں۔ اموال اقترفتم، اموال مال و دولت، تجارت جس کے ختم ہونے سے ہم ڈریں، اور ہمارے گھر۔ یہ اگر 8 چیزیں اگر اللہ رب العالمین نے فرمایا تمہیں اگر اللہ اور اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ عزیز ہیں، یعنی یہ 8 چیزیں اگر تمہیں اللہ کی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور جہاد کے راستے سے روکتی ہیں
فتربصوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ لہجہ ملاحظہ فرمائیں، اللہ فرما رہے ہیں تو پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے بارے میں اپنا فیصلہ سنا دے۔ تو یہ بڑا ہی سخت لہجہ ہے اللہ رب العالمین کا۔ اس حوالے سے ہمیں جو ہے اپنا احتساب کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ان چیزوں میں سے کوئی چیز اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے کہیں ہم پر غالب تو نہیں آ گئی ہے۔ اس کے بعد یوم حنین، غزوہ حنین کا ذکر فرمایا کہ اس دن جو ہے بڑی تعداد تھی مسلمانوں کی، 12,000 کی تعداد سے زیادہ تھے، اور وہاں پر بنو ثقیف اور حوازن کے قبیلے کے لوگ انہوں نے اس قدر جو ہے زیادہ تیر اندازی کی کہ مسلمان جو ہے وہ پہلے یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم اگر 313 غالب آ گئے تھے بدر کے موقع پر تو آج تو ہزاروں کی تعداد میں ہے، آج تو ہم ویسے ہی جو ہے غالب آ جائیں گے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں کرو۔ اذا اعجبتکم کثرتکم فلم تغنی عنکم شیئا، تم اس دن سمجھ رہے تھے کہ ہم زیادہ ہیں لیکن تمہیں اس کثرت نے تمہیں فائدہ نہیں دیا۔ اصل فائدہ کون سی چیز دے گی؟ اللہ رب العالمین کی نصرت جو ہے تمہیں دے گی، اللہ رب العالمین کی مدد طلب کرو۔ اس موقع پر جب مسلمان بھاگ رہے تھے اور پریشان ہو گئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعر پڑھ رہے تھے، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں جھوٹا نبی نہیں ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ الیہ عباد اللہ، میرے صحابہ لوگوں، اللہ کے بندوں میری طرف آ جاؤ، میرے پاس آ کے جمع ہو جاؤ۔ پھر وہی معاملہ ہوا، سارے صحابہ جو ہے وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں طرف جمع ہوئے، اور پھر جو زور سے حملہ کیا تو بنو حوازن اور بنو ثقیف کو، کفار کو شکست سے جو ہے اللہ کی مدد سے دوچار کر دیا۔ اللہ فرما رہے اس دن بھی پھر جب یہ ہوا، جب تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جمع ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نصرت نازل ہوئی۔ اللہ فرما رہے یہاں پر وہی بات جو پہلے کی گئی کہ مشرکین نجس ہیں، آئندہ کے بعد مسجد حرام خانہ کعبہ کے قریب جو ہے اس سال کے بعد نہ آئیں۔ اس کے بعد جو ہے اللہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ کفار جو ہے یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور یعنی دین اسلام یہ بجھ جائے، لیکن اللہ رب العالمین نے یاب اللہ الا یتم، اللہ رب العالمین مکمل کر کے رہے گا دین اسلام کو، غالب کر کے رہے گا، اگرچہ کافروں کو کیوں نہ ناگوار لگے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے بھیجا ہے ہدایت اور دین حق کے ساتھ، تاکہ تمام ادیان باطلہ جو خود لوگوں نے اپنے بنا لیے ہیں یا آسمانی مذاہب کو لوگوں نے تبدیل کر لیا ہے یہود اور نصارہ نے، ان ساری نظریات اور ادیان باطلہ پر اللہ رب العالمین دین اسلام کو غالب فرما دے، اگرچہ یہ بات جو ہے کیوں نہ مشرکین کو ناگوار لگے۔ اللہ رب العالمین یہاں فرما رہے اس صورت میں کہ اللہ کے نزدیک فقط 12 مہینے ہیں اور 4 مہینے اس کے اندر حرام مہینے ہیں۔ اللہ اس کے اندر یہ بھی فرمایا کہ اللہ کے راستے میں نکلو، چاہے ہلکے ہو یا بوجھل ہو، اور اپنے مال اور جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر جو ہے غزوہ تبوک کا جو ہے ذکر فرمایا، اور غزوہ تبوک ایک بہت شان و عظمت والی غزوہ تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عیسائیوں کے خلاف مدینے سے نکلے تھے، اور بہت زیادہ گرمی اور شدت کا عالم تھا، اور کھجور پکی ہوئی تھی، مسلمانوں کے لیے آزمائش کا معاملہ تھا ان پکی ہوئی کھجوروں کو چھوڑ کے کسی لمبے سفر پر جانا، لیکن یہ آزمائش ہی حقیقت میں مسلمانوں کے ایمان کو مضبوط کرنے والی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر مسلمانوں کو اور صحابہ کو پکارا کہ اپنی جانوں کے ساتھ اور اپنی مالوں کی جو ہے قربانی پیش کی کریں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں تک کہ جس کے پاس کچھ نہیں تھا مزدوری کر کے جو ہے مٹھی بھر کھجور لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے وہ قربان کر دی، اور صحابہ نکلے بھی، لیکن اس موقع پر جو منافقین تھے وہ جو ہے بہانے بنا کر اور پیچھے رہ گئے۔ اللہ رب العالمین نے غزوہ تبوک کے حوالے سے یہاں پر جو ہے اس سپارے کے آخر میں ان کے حوالے سے بھی ذکر فرمایا ہے، اور اللہ رب العالمین نے یہاں پر جو ہے زکوٰۃ کے مصارف جو 8 مصارف ہیں ان کے حوالے سے بھی ذکر فرمایا کہ وہ فقط فقراء، مساکین اور کام کرنے والے اور جو نو مسلم کی تالیف قلب اور غلاموں کو آزادی اور جو ہے قرض داروں کی مدد،
اور اللہ کے راستے میں اور مسافروں کی مدد کے لیے جو ہے فقط خرچ کیا جائے. اس کو تعمیراتی کام پہ خرچ نہیں کیا جا سکتا. انسانی جو ہے ضروریات کو ختم کرنے کے لیے اور مستحق لوگوں تک پہنچانے کے لیے فقط زکوٰۃ کا استعمال کرنا جائز ہوتا ہے. اس کے بعد جو ہے اس کے اندر یہاں پر یہ منافقین کے حوالے سے یہ بھی بتایا گیا کہ ایک چھوٹے سے صحابی تھے، وہ اپنے چچا کے ساتھ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جاتے، اور ایک مرتبہ وہ چچا جو ہے منافق تھے. انہوں نے ایک مرتبہ کہا اس بچے کے سامنے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں تو ہم گدھوں سے بھی زیادہ جو ہے برے ہو جائیں گے. تو اس بچے کو جو ہے بڑا دکھ ہوا اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر پوری کہانی بتائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ اور ان کے چچا نے کہا یہ چھوٹا ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آئی، اور وہ قسمیں اٹھانے لگا کہ میں نے ایسی بات نہیں کی. یہاں تک کہ اس چھوٹے بچے نے جو ہے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اللہم ان کنت صادقا فصدقنی وان کنت کاذبا فکذبنی. اللہ اگر میں سچا ہوں تو یا اللہ سچ مجھے میری تصدیق کر دے، اور اگر میں جو ہے جھوٹا ہوں تو میری تکذیب فرما دے. اسی موقع پر وحی نازل ہوئی کہ یہ قسم اٹھاتے ہیں یحلفون باللہ ما قالوا، لیکن یہ قسم اٹھاتے ہیں کہ ہم نے نہیں کہا، لیکن انہوں نے واقعی یہ جو ہے کفر کا کلمہ کہا تھا، اور یہ تو آپ کو قتل کرنا چاہتے تھے لیکن اس میں یہ کامیاب نہیں ہو سکے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کا کان پکڑ کے کہا مبارک ہو اے چھوٹے بچے کہ تیرے کان نے جو سنا وہ سچ سنا تھا، اور اللہ رب العالمین نے 7 آسمان کے اوپر سے تیری تصدیق فرما دی ہے. اور اس کے بعد جو ہے مزید جو ہے یہ پیچھے رہنے والوں کا جو جنگ سے غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے ان کے حوالے سے بھی ذکر آیا ہے. انشاءاللہ اس کی تفصیلات آگے 11ویں سپارے کے اندر بھی جاری رہیں گی. اللہ رب العالمین ہمیں نفاق سے محفوظ فرمائے، اور اللہ رب العالمین اللہ کی محبت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور جہاد فی سبیل اللہ کے ساتھ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.